باقی انشاءاللہ اوکے، یہاں یہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ محمد زکریا۔ اچھا محمد عاطف صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا طلاق کے بارے میں ایک بیان سنا تھا جو مجھے کافی سمجھ آیا۔ اب بہت اس میں کیا معاملہ ہے اس کی جاننے کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ طلاق کا صحیح طریقہ، صحیح آسن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو پہلے وہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں، اگر ان کی بات نہ بنے تو پھر گھر کے دو ممبر لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے بیٹھ۔ دیکھیے یہاں یہ جو ہیں ہمارے زکریا بھائی ہیں کراچی سے، بہت شکریہ زکریا بھائی، آپ اس چینل کے لیے آپ نے لوگو بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول کرے اور ہمارے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اس طریقے سے اگر ہمارے ویورز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں گے تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ زکریا بھائی، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو آپ نے شیئر کی ہے، اس پہ یہ تأدیب یا ادب سکھانے کے لیے یا میاں بیوی کے جو پریشانیاں ہیں ان کا جو حل ہے قرآن و سنت میں وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے میں صرف یہ طلاقی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عام طور پر اگر کوئی پیچیدگی آتی ہے گھر میں اور میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو بجائے اس کے اختلافات کو فروغ دیا جائے اسے سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ طلاق پریشانیوں کا حل نہیں ہے۔ اکثر کیسز میں 99.9% کیسز میں طلاق پریشانیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ طلاق دینے سے آدمی تتر بتر ہو جاتا ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ صرف میاں بیوی ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے والدین، ان کا خاندان اور سماج تک متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے گفتگو بیان فرمائی ہے یہ ادب بیوی کو سکھانے کے لیے، ادب شوہر کو سکھانے کے لیے، بیچ میں کسی نہ کسی کو کسی بھی مسئلے میں جب الجھن ہو تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اہل علم سے رجوع کر لیں، گھر والوں سے رجوع کر لیں، کسی نہ کسی سے مشورہ ضرور کر لیں۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ اور بیٹر جو ہے وہ ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں اور بالکل انہیں سمجھائیں، صلح ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو شوہر جو ہے وہ اپنا بسترا بیوی سے الگ کر لے۔ یہاں بھی یہ ادب سکھانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ طلاقی کے وقت اس سے بستر الگ کریں، بلکہ کبھی بھی ادب سکھانے کے لیے بیوی کو آپ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ نہ مانے اوکے اور نہ اس کی سمجھ میں آئے جی، تو وہ اس کو ایک طلاق دے کر گھر میں رکھے۔ ایک طلاق دے کر گھر میں رکھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت اس کو طلاق دی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو ویڈیو ہے میں نے دیکھی ہے، وہاں کچھ چیزیں محل نظر ہیں اور کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق دی جاتی ہے پاکی کی حالت میں جبکہ عورت حیض سے پاک ہو، اور پھر دوسرے حیض تک انتظار کرے۔ اگر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرے تو دوسری طلاق دے اور اسے گھر میں رکھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی طلاق دی گئی تھی تو اس کو دوسری طلاق کا جو حق ہے وہ اہل علم کے ایک بڑے جماعت کے نزدیک شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں، شیخ خالد المصلح ہیں، اور یہاں کے بہت کبار علماء کا موقف یہ ہے کہ اسے عدت اس کی شروع ہو گئی تھی جب آپ نے اس کو صحیح وقت پر طلاق دی، اور عدت کے دوران جو دوسری طلاق ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ہے وہ جمہور علماء کے ہاں ہو جاتی ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ جو طلاق کا صحیح پروسیجر ہے، پہلی طلاق دی اس کے بعد آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ آپ نے طلاق دی تو آپ کا نکاح جاتا رہا، وہ بیوہ ہو گئی، وہ عدت میں چلی گئی، اب آپ کو یا اس کو دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع کرنا ہوگا۔ 3 حیض کے دوران اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اگر حیض ختم ہو جاتے ہیں 3 تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نئے نکاح سے اپنے اس کو مہر ادا کرنے کے بعد نئے نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر طلاق دینے کا آپ کو حق حاصل ہوگا جب آپ یا تو
عدت کے دوران رجوع کر لیں یا عدت ختم ہونے کے بعد نئے مہر سے نکاح کر لیں. تب آپ اللہ نہ کرے اگر دوسری طلاق دینا چاہیں تو دوسری طلاق دینے کا حق اس وقت آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلی طلاق دے دی پھر دوسری طلاق دے دی پھر تیسری طلاق دے دی. بھیا مرے ہوئے کو مار کر کیا ملتا ہے؟ ایک آدمی، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فٹ بال گیم چل رہا ہے اور گول مار دیا ہے تو گول کمنٹری بولنے والا یا دیکھنے والا شائق وہ جو شوق سے دیکھتے ہیں وہ گول 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 چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں یکے بعد دیگرے. کتنے گول ہوتے ہیں؟ ایک ہی گول قرار دیا جاتا ہے. تو ایک گول کے بعد جب تک کہ اس کو پراپر طریقے سے گیم کو شروع نہیں کیا جاتا، آپ بال ایون اگر گول کے اندر چلی بھی جاتی ہے تب بھی اسے گول کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو اسی طریقے سے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو عدت گزارنے کے بعد نیا نکاح کرنا ہوگا، اور اگر عدت میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کرنے کے بعد ہی آپ طلاق دے سکتے ہیں. دوسرے مہینے یہ جو طلاق آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا نا، تو اکثر اہل علم ہمارے یہاں اس طلاق کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گئی ہے، لیکن ایک موقف جو زیادہ مناسب ہے وہ یہ کہ یہ محل نظر ہے اور اس طلاق کو شمار نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ عدت میں دی گئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے یونین کونسل کی یا جو طلاقیں ہوتی ہیں ایک کے بعد دیگرے نوٹسز دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تفصیل سے میں اس وقت آپ کو بتاتا ہوں جبکہ آپ چینل کی جو فیس ہے وہ آپ پے کر دیں. اور فیس اس سے کیا ہوگا کہ میرا وقت بھی ضائع ہونے سے بچے گا اور آپ کو صحیح طریقے سے وقت بھی دے پاؤں گا. اور پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اسے تیسری طلاق دے. ہاں، تیسری طلاق بھی اس طریقے سے نہیں دی جائے گی میرے زکریا بھائی. تیسری طلاق تب دی جائے گی جب پہلی طلاق دی اور اس نے رجوع کر لیا، عدت میں رجوع کر لیا، پھر رجوع کرنے کے بعد پھر وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے طہر کی حالت میں. پھر اس کو اگر وہ طہر کی حالت میں دوسری طلاق دے دیتا ہے تب وہ پھر رجوع کرنے کے بعد اس کو تیسری طلاق دینے کا حق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی گول کے اندر دڑا دھڑ دن 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 3 شاٹ ماری اور 3 گول کر دیا اور خلاص. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو ایک ہی طلاق، ایک مجلس کی ایک ہی طلاق کے مترادف عمل ہوا. اس کے بعد جب تمام معاملات طلاق کے پورے ہو جائیں، یعنی کہ آسن پورا ہو جائے، جو صحیح طریقہ قرآن کے حوالے سے وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، تو اسے اس کے گھر مہر دے کر واپس رخصت کر دے. اب یہاں مہر دینے کا جو اصل میں سلسلہ ہے نا ہمارے یہاں زکریا بھائی، یہ مہر تو پہلے ہی ادا ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کے بندے اس کی طلاق کا انتظار کرتے ہیں، یہ نہ جانے کہاں کا رواج ہے. بہرحال طلاق سے مہر کی تو ڈسکشن نکاح کے وقت ہوتی ہے. جیسے یہ بچی کال کر کے پوچھ رہی تھی مجھ سے، اس نے جب نکاح ہوتا ہے نا تب آپ اس کا حق ہے اس کو دے دیجئے. آپ نے طلاق دے دیے تو خلاص چھوڑ دیجئے، اور اگر اس نے خلا کا مطالبہ کیا ہے تو پھر آپ اس سے اپنا حق مہر وصول کیجئے. تو یہ جو طلاق دینے کے بعد آپ نے تیسری طلاق اگر صحیح طور پر دی گئی ہے تب حلالے کی جو چھری ہمارے یہاں تیار بیٹھی ہوتی ہے نا وہ حرامہ ہوتا ہے. البتہ جو قرآن کریم میں جس طریقے سے رجوع کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر 3 طلاق ہو چکی ہیں صحیح طور پر، بدعی طلاق نہیں ہے، ایسی طلاق نہیں ہے جو کہ قابل قبول نہ ہو، تو ایسی صورت میں 3 طلاق دینے کے بعد پھر آپ کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا unless and until کہ آپ کے ولی آپ کا نکاح کہیں اور کریں. یہاں جو گھپلا ہے وہ یہ کہ ولی کو کانوں کان پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹی کا نکاح کہاں ہوا ہے، اور یہ میاں بیوی لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے سرپٹول ہو کے خود ہی کسی کے ساتھ ایک نورا کشتی کروا دیتے ہیں، اور یہ اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے کسی سانڈ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس سانڈ کو بھی ہدایت دے. اور یہ رجم کے لائق ہیں یہ سانڈ. حضرت عمر تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے موقع ملے اگر مجھے کوئی شکایت کر دیتا تو رجم اس کی سزا ہونی چاہیے. تو یہ زنا ہے، اس سے بچیں. صحیح قرآن کریم کی روح سے جو حلالے کی شکل ہے وہ یہ کہ ولی ہی نکاح کروائے گا جیسے پہلے نکاح کروایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ نورا کشتی شوہر بعض مرتبہ تو لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حلالے کی چھری سے ذبح اس کی بچی کو کیا جا رہا ہے. کسی قسم کی کوئی زبردستی یا مار دھاڑ نہ کرے.
بالکل اور اس مار کے دھاڑ سے. آپ ابھی میرے پاس ایک اگر مجھے وہ آڈیو مل گئی تو میں شیئر کروں گا کس طریقے سے بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور بچیوں کو آپ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. انہیں اگر وہ یہ بھی کہہ دے نا عورت کہ جناب میری جنسی خواہش ہے میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں شوہر کے ساتھ، تو شوہر عیب سمجھتا ہے. مطلب یہ خواہش صرف مرد ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے اپنی خواہشات کو پورا کرے، عورت نہیں مطالبہ کر سکتی. یہ عجیب و منطق ہے. وہ ہمارے یہاں تو ایک ویڈیو ہے میرے چینل پر اور وہ وائرل ہوئی، 2.7 ملین سے زیادہ اس کے ویوز ہیں. ایک شوہر کو صرف ایک بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دی گئی کہ اس نے اپنے شوہر جب اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا تھا تو وہ شوہر کے اوپر بیٹھ گئی اور اس نے بیٹھنے کے بعد شوہر کے اوپر جمع کیا، ہم بستری کری. شوہر کو یہ ناگوار گزرا اور شوہر نے دوسرے لمحے اس کو طلاق دے دی. تو یہ ذہنی یہ منطق ہے کہ آپ جو کریں تو آپ تو صحیح ہیں، عورتیں جو کریں وہ کوڑا کرکٹ ہے. عورتوں کو پیر کی جوتی جو سمجھتے ہیں نا ان کا مزاج ایسا ہی رہتا ہے. عورت کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے. جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے اسی طریقے سے عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے نا، وہ بھی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خواہشات دی ہے، اس کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہوگی. کچھ عرصے کے بعد گزر جانے کے بعد دونوں میاں بیوی کو اگر یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا اور ہمیں جو ہے وہ صلح کر لینی چاہیے، اور وہ پھر آپس میں اجمال کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، تفصیل اس لیے نہیں کہ ٹائم ظاہر ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے بہت بتا دیا ہے. خیر آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ طلاق دینے کے بعد جو نکاح کسی دوسرے مرد سے کروایا جاتا ہے نا وہ ولی کروائے گا، نہ کہ شوہر کروائے گا. شوہر اب تک تو شوہر تھا، آج ولی کیسے بن گیا؟ تو میں حضرت محترم شوہر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کا نکاح کسی سانڈ سے کروائیں اپنے لیے حلال کرنے کے لیے. ممبئی سے میرے پاس ایک کال آئی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مولوی کو دیا حلال کرنے کے لیے، ہوٹل بھی بک کروا کے دیا، اس کے لیے دودھ اور کھانے کی اشیاء بھی، ڈرائی فروٹ بھی وہاں رکھے، اور اس کے بعد چوکیدار کی طرح سے بیٹھ کر وہ صبح تک انتظار کرتا رہا اور بیوی اندر حلال ہوتی رہی. یہ ہے حرام کاری جو کہ اس طرح کے مفتیوں نے دروازہ کھول کر اس کو جائز قرار دے دیا ہے. یہ حرام ہے. اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے. اور طلاق کے مسئلے پر اللہ گواہ ہے 99.9% طلاق ہوتی ہی نہیں ہے انڈیا پاکستان میں، وہ مولوی کرا دیتا ہے. حلال ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بچیوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرمائے. آپ اگر اپنے طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، جو گفتگو کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیجئے، مجھے وائس میسج کر دیجئے. میں آپ کو دیکھیے فیس جو آپ چینل کی فیس ہے وہ پے کریں گے تو میں آپ کو صحیح طور پر سمجھا دوں گا اور آپ کے مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اگر آپ کو تحریری طور پر بھی ضرورت ہوگی تو وہ بھی لکھ کر آپ کی خدمت میں ترجمہ نقل کر کے آپ کو دیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے فیس بے حد ضروری ہے. زکریا بھائی یہ اس لیے ان کو ہمارے ویورز کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ چینل کو جس طریقے سے آپ کو چینل کی ضرورت ہے، چینل کو بھی آپ کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور سبسکرائب ضرور کر لیں ہمارے چینل کو.